الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ماہ رمضان مبارک کی 28 تاریخ ہے، سن 1441 ہجری ہے، مئی مہینے کی 22 تاریخ ہے، 2020 عیسوی سن ہے، لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے اور کرونا وائرس کی وبا پوری دنیا میں عام ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی بالخصوص اور تمام انسانوں کی بالعموم اللہ حفاظت فرمائے اور اس بیماری کو دیکھتے ہوئے اللہ کی قدرت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتے ہوئے بری باتوں سے رکتے ہوئے زندگی گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ کئی دنوں سے بچوں کی تربیت سے متعلق گفتگو چل رہی تھی، ان کی جسمانی تربیت کیسی ہو، ان کی روحانی تربیت کیسی ہو۔ آج کی اس مجلس میں اس عنوان پر گفتگو ہے کہ بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں اور بالغ ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے اندر ایک نیا سا جذبہ پنپتا ہوا محسوس کرتے ہیں اور وہ ہے سیکسول جذبہ، جنسی جذبہ۔ اللہ رب العزت نے اس موقع پر ماں باپ کو یہ حکم دیا کہ وہ بچوں کے نکاح کرائیں، اس لیے کہ اگر نکاح نہیں کرائیں گے تو بچے جو ہے حرام کام میں مصروف ہوں گے۔ اس لیے والدین کو یہ تاکید ہے کہ وہ اپنے بچوں کے مناسب رشتے تلاش کریں۔ عام طور پر بچے جب جوان اور بالغ ہو جاتے ہیں وہ تنہائیاں ڈھونڈتے پھرتے ہیں اور ان تنہائیوں میں شیطان کو شرما دینے والے کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اس لیے رشتے اور نکاح سے پہلے تو ان کی کڑی نگرانی کی جائے۔ دو بچوں کو تنہائی میں بیٹھنے کا گھر میں زیادہ موقع نہ دیں، اس لیے کہ وہ تنہائی میں ہو سکتا ہے جنسی بات کریں، اور لڑکی کو تو ہرگز جمع نہ ہونے دیں، ورنہ یوں سمجھیے کہ قیامت آ جائے گی۔ تیسری چیز یہ کہ بچے اپنے کمرے میں تنہائی میں فون استعمال نہ کریں، خاص طور سے انٹرنیٹ کے کنیکشن استعمال نہ کریں، اس لیے کہ تنہائی میں عام طور پر کمرہ بند کر لیتے ہیں اور اس بات سے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کوئی دیکھنے والا ہے نہیں۔ اب وہ ایسی سائٹیں کھولتے ہیں جس پر آدمی کا ایمان بھی بکتا ہے، لوٹتا ہے، اور روحانیت بھی ختم ہوتی ہے اور کئی مرتبہ اللہ سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ نیز جوان بچوں کو، بڑے بچوں کو روشن کمروں میں سونے کا عادی بنائیں، اس لیے کہ اندھیرا خود دعوت گناہ دیتا ہے۔ اس لیے بچے اگر اجالے میں روشنی میں سونے کے عادی ہو جائیں گے تو انہیں ہر وقت اس بات کا احساس ہوگا کہ ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے، اس لیے کہ جب اندھیرا ہوتا ہے گھپ اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا تو تنہائی اور اندھیرا خود آدمی کو دعوت گناہ دیتا ہے۔ اس لیے بچوں کو اجالا کر کے سونے کا عادی بنائیں۔ رہی بات یہ کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چراغ بجھا کر سویا کرتے تھے اور اندھیرے میں سونا، تو جو بہرحال شادی شدہ جوڑے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ سنت پر عمل کریں۔ اب مرحلہ آتا ہے کہ بچوں کے رشتے کس طرح کے کرائیں، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لڑکیوں سے جو رشتے کیے جاتے ہیں لڑکوں کے، ان میں 3 باتوں کو لوگ دیکھتے ہیں، مال دیکھتے ہیں، جمال دیکھتے ہیں، حسب نسب دیکھتے ہیں، اور پھر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ سب چیزیں دیکھنے کی چیز نہیں ہیں، فاظفر بذات الدین، دیندار کو اختیار کر کے کامیاب ہو جاؤ۔ دیکھو لوگ مال کو دیکھ کر لٹو ہوتے ہیں، جمال کو دیکھ کر دیوانے ہوتے ہیں،
حسب نسب کو دیکھ کر فخر کرتے ہیں کہ بڑے خاندان والے، بڑی گھر کی بیٹی، بڑے نام والے باپ کی بیٹی. یہ سب کی سب چیزیں عارضی ہیں، یہ ٹائٹل ہیں، عارضی ہیں. مال صبح ہوتا ہے، شام کو نہیں ہوتا. میں نے خود اپنی زندگی میں صبح کے امیروں کو شام کے فقیر ہوتے دیکھا، شام کے امیروں کو صبح کے فقیر بنتے دیکھا. جمال بچپن میں دیکھا کہ حور پری ہوتے ہیں بچے، لیکن جوانی ہوتی ہے اور کسی بیماری کا اٹیک ہو جاتا ہے اور یہی ایسے بدصورت ہو جاتے ہیں کہ ان کو کوئی دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا. اور کسی نے سابق میں اگر دیکھا ہو تو یقین بھی نہیں کرتا کہ یہ وہی شخص ہے جس کو ہم نے پہلے دیکھا تھا 10-12 سال پہلے. معلوم ہوا نہ مال کو بقا ہے نہ جمال کو بقا ہے. اور حسب نسب ایسی چیز ہے کہ خاندان میں اگر کوئی آدمی چور ڈاکو نکل گیا یا کوئی کسی کو لے کر بھاگ گیا یا کوئی کسی کے ساتھ بھاگ گیا، اب پورا حسب نسب دھبے والا بن جاتا ہے. تو کوئی بھی اس خاندان میں رشتے ناطے کرنا، ان سے تعلق رکھنا پسند نہیں کرتا کہ یہ لوگ ایسے ہیں. معلوم ہوا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عارضی چیزوں کو اہمیت نہیں دی، بلکہ اہمیت دی تو کس کو دی؟ فاظفر بذات الدین، دین والے لڑکی کو اختیار کر کے، دیندار کو اختیار کر کے تم کامیاب ہو جاؤ. معلوم ہوا یہ دین ایسی عجیب و غریب چیز ہے کہ یہ آدمی کو ہر حال میں سہارا دے گا. غربت ہے تو بھی تو دین کے ذریعے سے آدمی غربت کو انگیز کر لیتا ہے. امیری ہے تو دین کی وجہ سے آدمی جو ہے متکبر نہیں بن پاتا، اسراف سے بچتا ہے، فضول خرچی سے بچتا ہے. بیماری ہے تو بیماری میں صبر کرتا ہے، اس لیے کہ دین کی بدولت انسان کو یہ پیچھے سے حوصلہ ملتا ہے کہ اس پر صبر کریں گے اللہ پاک اجر دیں گے، اور دعا کریں گے تو اللہ شفا دیں گے. غرض یہ ہے کہ دین ایسی چیز ہے کہ دھوپ میں اور چھاؤں میں، آندھی میں اور طوفان میں، غریبی میں اور امیری میں، دن کے اجالے میں اور رات کے اندھیرے میں، سفر میں اور حضر میں، خوشحالی میں اور بدحالی میں، ہر حال میں آدمی دیندار اگر ہوگا تو چونکہ اللہ پاک نے دین کے اندر ہر پوزیشن کا ایک حکم دیا ہے کہ اگر اس کنڈیشن میں تم پہنچ جاؤ تو ایسے رہو، اس کنڈیشن میں پہنچ جاؤ تو ایسے رہو، تکلیف میں آ جاؤ تو اس طرح سے رہو، نعمتیں میسر ہو جائیں تو اس طرح سے رہو. تو دین ایسی چیز ہے جو انسان کو ہر حال میں ایوری گرین، کیا بولتے ہیں انگریزی میں اس کو، یعنی سدا بہار آدمی کو رکھتا ہے. تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیندار کو اختیار کرو. کئی مرتبہ نوجوان بچے یہ آپس میں آنکھ لڑا بیٹھتے ہیں اور جی بھر کے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو نفس کو وہ تصویر وہ صورت اچھی لگنے لگتی ہے. اس لیے کہا کہ نگاہیں نجی رکھا کریں، دیکھنے سے شوق پیدا، شوق سے پیدا طلب. آدمی ایک مرتبہ دیکھتا ہے، شوق پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد طلب پیدا ہو جاتی ہے. نظر نیچے رکھنے کا ریزن یہ ہے کہ آدمی جب دیکھے گا نہیں تو شوق پیدا نہیں ہوگا، جب شوق پیدا نہیں ہوگا تو طلب پیدا نہیں ہوگا. اب جی بھر بھر کے دیکھتے رہتے ہیں، اب یہ صورتیں جو ہیں پیاری لگنے لگتی ہیں، یہ مٹی کے بت اچھے لگنے لگتے ہیں. پھر کچھ آپس میں میسیجنگ کا رابطہ شروع ہوتا ہے تو گھنٹوں گھنٹوں رابطے ہوتے ہیں. اور آج کل یہ اینڈرائڈ فون نکلے ہیں اور واٹس ایپ اور فیس بک اور انسٹاگرام اور ویڈیو کالنگ، یہ سب چیزیں نکلی ہیں. تو اس نے تو اور جلتی پہ پیٹرول کا کام کیا ہے، اس نے تو اور تباہ کیا. کیا لڑکے اور کیا لڑکی کمرے بند کر لیتے ہیں اور گھنٹوں گھنٹوں مصروف رہتے ہیں، پتہ نہیں کیا بگھارتے ہیں، کیا پکاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، کیا دکھاتے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. اس لیے پھر آگے چل کر ضد اس پر پکڑتے ہیں کہ ہم آپس میں رشتہ کریں گے. لڑکی بے حیا اور بے شرم ہو کر ماں باپ کو مجبور کرتی ہے اور ان کی شرم کے سر کو جھکا دیتی ہے کہ میں جو کہہ رہی ہوں تمہیں ویسا ہی کرنا ہوگا. لڑکا باعزت ماں باپ کو جھکا دیتا ہے، توڑ دیتا ہے. کہتے ہیں شیر کی مونچھیں کوئی نہیں جھکا سکتا، ہم اس کی اولاد جھکا دیتی ہے. بڑے بڑے بہادر اپنی اولاد کے مقابلے میں شکست کھا گئے اور ان کو جھکنا پڑتا ہے. لڑکا کہتا ہے میں کروں گا تو وہی کروں گا نہیں تو مر جاؤں گا. اب ظاہری بات ہے کہ ماں باپ کے تو دل کے ٹکڑے ہوتے ہیں. اب یہ دھمکی کوئی معمولی دھمکی نہیں کہ مر جاؤں گا، تو حرام موت مرے گا اور جیتے جی ماں باپ کو مار جائے گا، وہ غیرت میں مر جائیں گے. میری ماں بہنوں
اور میرے پیارے بچے اور بچیاں جو ان باتوں کو سن رہے ہیں وہ دل کے کانوں سے سنیں کہ یہ لو میرج جو ہے بالکل فیل زندگی ہے، یہ فیل میرج لائف ہے. اس لیے کہ اسلام نے لو میرج نہیں سکھایا، لو آفٹر میرج سکھایا ہے. محبت والی شادی کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ نکاح کے بعد محبت کرنے کی فضیلت اور حکم دیا ہے. اب اس لو میرج میں ہوتا کیا ہے؟ عام طور پر مرد جو موقع پرست ہوتا ہے، اس کے اوپر شہوت کا، جذبات کا بھوت چڑھتا ہے. اب یہ چاہتا ہے کسی طرح سے میں اس کو پورا کر لوں، اور اس کے لیے وہ نہ سچ دیکھتا ہے، نہ جھوٹ دیکھتا ہے، نہ دن دیکھتا ہے، نہ رات ہی دیکھتا ہے، آندھی اندھیرا دیکھتا ہے. بس وہ کسی طرح سے اپنے حرام اور ناپاک مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے. لہذا وہ جھوٹی جھوٹی باتیں لکھتا ہے. مثال کے طور پہ لکھے گا کہ میں تیرے لیے جان دے دوں گا، میں تیرے لیے سب سے لڑائی مول لے لوں گا، میں تیرے لیے خون کا دریا پار کرنے کے لیے تیار ہوں، اور میں جو ہے خون کا آخری قطرہ بہا دوں گا، اور اگر تم مجھے نہیں ملو گی تو میں مر جاؤں گا، اور میری لاش دیکھ لینا اور کر میری خبر. اب یہ لڑکی گھبرا جاتی ہے. تو ایک تو اس کو اس طرح سے ورغلاتا ہے، محبت کا جھانسا دیتا ہے، اور دوسرا اس کو ہلکی ہلکی دھمکی بھی دیتا ہے کہ میں تیرے بغیر نہیں، اور میں نوٹس لکھ کے جاؤں گا، ڈیتھ نوٹس، وفات کی جو ہے عنوان مضمون لکھ کے جاؤں گا کہ میں تیری وجہ سے مارا ہوں. اب وہ بچی اور گھبرا جاتی ہے کہ ہم باعزت ہیں، اس طرح سے اگر مشہور ہو گئی تو بہت خطرناک ہو جائے گا. اب اس بہانے سے اس آڑ میں جو نہیں ہونا چاہیے وہ سب ہو جاتا ہے. زنا ہو جاتے ہیں، بدکاریاں ہو جاتی ہیں، کئی مرتبہ زنا تک نہیں ہوتا تو جو ہے کپڑے اتار کر تصویریں تک پہنچ جاتی ہیں. پھر وہ لڑکا اس کے ذریعے سے اور بلیک میل کرتا ہے کہ میں اس کو سوشل میڈیا پہ ڈال دوں گا اور میں تمہیں ذلیل کر دوں گا، اور تم سمجھتی کیا. ابھی چند مہینے پہلے اس عاجز کے پاس اس طرح کا ایک معاملہ آیا، اللہ حفاظت فرمائے. ایک نوجوان خوبصورت نیکسیرت بچہ، اس کا کسی جگہ رشتہ ہو گیا. اب جب رشتہ ہو گیا تو اس کے پاس ایک لڑکے نے اس ہونے والی بیوی کا کہ کچھ فوٹو بھیجے، اور فوٹو ایسے تھے کہ المان والحفیظ، شرم سے سر جھک جائے. اور لڑکے کو کہا خبردار یہ میرا مال ہے، یعنی اس لڑکی کو کہہ رہا کہ یہ میرا مال ہے، یہ میری چوائس ہے، اور اپنی زندگی کو تباہ مت کرنا، میرا استعمال کیا ہوا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. مجھے حیا آ رہی ہے، شرم آ رہی ہے ماں بہنوں آپ کے سامنے یہ بات کہتے ہوئے، لیکن کہنا اس لیے پڑ رہا ہے کہ ہر ایک کے گود میں بچے ہیں، اور ان کے بچوں کی تربیت کرنی ہے، ان کو سنبھالنا ہے. وہ پھول جیسے ہیں، اور اگر یہ باتیں نہیں بتائی جائیں گی اور نہیں سمجھیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری ناک کے نیچے کہیں دیا جل رہا ہو، اور ہماری ناک کے نیچے بھی کہیں ایسا معاملہ چل رہا ہو. اس لیے بہت زیادہ کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے. اب وہ لڑکا گھبرایا. پھر اس نے کہا کہ حضرت میں ان کے گھر گیا اور میں نے اس لڑکی سے پردے میں پوچھا اور کہا کہ نہیں، مجھے اصل میں بلیک میل کیا جا رہا ہے، اور میں پاک دامن ہوں، اور میں قسم کھا کے کہتی ہوں میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا اور کوئی بدکاری نہیں ہوئی. اور ماں چونکہ اس کا شوہر بھی نہیں تھا تو ماں بچے کے، اس نوجوان بچے کے ہونے والے داماد کے پیر میں پڑ گئی کہ بیٹا کسی طرح میری عزت کا پردہ رکھنا. وہ بچہ کہتے کہتے رو پڑا. میں نے کہا بیٹا جب آپ نے کسی ماں کو اس طرح سے تڑپتے ہوئے دیکھا تو آپ کو خیال نہیں آیا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے؟ کیا آپ انسان پہ ترس کھانا نہیں جانتے؟ میرے پیارے بچے، اگر ایسا ہی معاملہ ہے تو آپ بڑے حوصلوں کے ساتھ، بڑے دل کے ساتھ آپ اس رشتے کو رہنے دو. اور جب اس نے معافی مانگ لی ہوگی یقیناً جو بھی کچھ ہوا تو وہ تو اللہ کی ولی بن گئی. تو اب تو آپ کسی اللہ کی ولی سے رشتہ کریں گے، اور اس کی ماں آپ کو کتنی زندگی بھر دعائیں دے گی، اس کو آپ کو تو مفت میں جو ہے کوئی دعا دینے والا مل گیا. خیر اس طرح کے معاملات ہوئے. اللہ کی پناہ، کتنا بدبخت ہوگا وہ شخص جو کسی کی بچی کے ساتھ اس طرح سے کھیلتا ہوگا اور اس کی عزت کو اس طرح سے داؤ پہ لگاتا ہوگا. میں قسم کھا سکتا ہوں اس بات پر کہ ایسے آدمی کا اگر وہ توبہ نہ کرے اور اپنی حالت سے باز نہ آئے تو خاتمہ کفر پر ہوتا ہے. کہ اللہ حفاظت فرمائے. کسی کے معصوم بچوں کو اس طرح سے بلیک میل کرنا، کسی کے معصوم بچوں کی عزتوں کو اس طرح سے تاراج کرنا، کسی کے معصوم بچوں کی عزتوں کو اس طرح سے نیلام کرنا، یہ کس نے اس بات کی اجازت دی؟
حدیث پاک میں تو یہاں تک ہے کہ اگر کوئی مومن بندہ یا بندی کوئی گناہ کر لے اور اس گناہ کو کوئی دیکھ لے، اس پر وہ گواہ بن جائے، اور گناہ کرنے والے عاصی اس معاصی سے توبہ کر چکے ہوں، اب یہ دیکھنے والا ان کو ہرگز گناہ پہ آر نہ دلائے کہ میں جانتا ہوں تو ایسا ہے، تو ایسی ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس لیے کہ جس گناہ پر اس نے توبہ کر لی اس پر اگر وہ کوئی آر دلائے گا تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک موت نہیں دیں گے جب تک کہ اپنی زندگی میں سیم گناہوں کا ارتکاب نہیں کر لے گا، اسی طرح گناہ میں مبتلا نہیں ہو جائے گا۔ تو میری ماں بہنوں اور بھائیوں، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ یہ تو گویا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ وہ اڑ گیا ہے۔ اللہ نے جس بات کو راز رکھا تھا، جس گناہ کو راز رکھا تھا، اور صرف تیرے اوپر مثال کے طور پہ ظاہر کیا، اور آج تو اس کو دھمکی دے رہا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ بھی تو اب تو اس کے گناہ کو آشکارا کر رہا ہے، لوگوں کے سامنے اوپن کر رہا ہے اس سیکریٹ کو۔ اللہ بھی تو قادر تھے اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے بندی کے سیکریٹ کو اوپن کر دیتے اور رسوا کر دیتے، لیکن اللہ نے تو چھپایا۔ تو جس چیز کو اللہ نے چھپایا تو اس کو ظاہر کر رہا ہے، اس کا مطلب اللہ کے راز کے پردے کو پھاڑ رہا ہے۔ ظاہری بات ہے، حکومتوں کے راز کو، سیکریٹ کو کوئی اوپن کرے اور پھاڑے، راز کو آشکارا کرے تو وہ نمک حرام اور غدار سمجھا جاتا ہے، ملک دشمنی کا اس پر مقدمہ ہوتا ہے، سزا ہوتی ہے۔ اور اللہ کے راز کو اگر کوئی کھولے گا، اللہ نے جس پہ پردہ رکھا تھا، اللہ نے اپنے بندے اور بندی کے گناہ پہ پردہ رکھا تھا، اس پردے کو اگر کوئی کھولے گا تو ظاہری بات ہے کہ وہ اللہ کی عتاب سے نہیں بچ سکتا۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ یہ جو لو میرج ہوتا ہے، کئی مرتبہ اس میں ہوتا کیا ہے کہ لڑکا شہوت کا بھوت ہوتا ہے اس پر، تو وہ تصویریں منگاتا ہے، کئی مرتبہ تنہائی میں ملتا ہے، اور نکاح سے پہلے وہ اپنے ولولے اور جوش ٹھنڈے کر لیتا ہے۔ اب نکاح ہوا تو لڑکی کے سامنے وہ ماضی کی پوری ہسٹری ہوتی ہے، وہ سوچتی ہے کہ یہ میرا دیوانہ تھا، یہ مجھے گفٹ بھیجتا تھا، میرے پاس پروف ہیں، اس کے میسج میرے پاس پروف ہیں، اس کے لو لیٹر میرے پاس پروف ہیں جی، اور اس کے بھیجے ہوئے پیسے میرے پاس پروف ہیں، ہدیے تحفے میرے پاس پروف ہیں، یہ میرا عاشق تھا، مجھے اس سے اتنی محبت نہیں تھی، یہ میرا دیوانہ بنا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ لڑکی ہمیشہ اس کو اپنے پیروں کے نیچے رکھتی ہے، اور وہ یہ چاہتی ہے کہ میں اس پر ہمیشہ سوار رہوں، اس لیے کہ یہ دیوانہ ہے میرا، یہ میرا جو ہے مجنوں ہے، لہٰذا مجھے اس کا کام نہیں کرنا، اس کو چاہیے کہ میرے بھی کپڑے دھلوائے لانڈری میں اور اپنے بھی دھلوائے، اس کو چاہیے کہ چکن چائنیز اور چائنیز آئٹم اور پیزا ہٹ سے روزانہ لا کے مجھے کھلائے، خود بھی کھائے، اس کو چاہیے کہ میری خدمت کرے، میں اس کی خدمت کرنے والی نہیں ہوں۔ اب نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے میاں بیوی کے اندر جو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا اور فطرت کا، فطری ایک جو ہے خدمت کا معاملہ رکھا ہوتا ہے، وہ کانفیڈنس جو ہے کرش ہو جاتا ہے، وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نتیجہ ہوتا ہے کہ اب شوہر چند دن تو لطف اٹھاتا ہے، نئی نئی نویلی دلہن ہوتی ہے، اس کے بعد اب سر پکڑ کے روتا ہے کہ میں نے کس سے شادی کر لی، یہ تو میری ماں بن گئی ہے گھر میں، مجھے ساری خدمت کرنی پڑ رہی ہے، اس کی بیوی تھوڑی۔ اب یہاں سے لڑائیاں شروع ہوتی ہیں، دشمنیاں شروع ہوتی ہیں، طلاقیں تک ہو جاتی ہیں، اور اگر طلاق نہ ہو زندگی میں خوشیاں نہیں آتی، خوشیاں نہیں آتی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یقیناً جو بچے بچیاں اس مرض کے شکار ہیں، ان کے تو دل پر اس وقت سانپ لوٹ رہے ہوں گے، ان کو تو یہ بہت زہر لگ رہا ہوگا کہ یہ کیا ٹاپک چھیڑ رکھا ہے، یہ کیا بات کر رکھی ہے۔ پیاری بچیوں، تمہیں برا لگ رہا ہوگا، لیکن میرے سامنے تو امت کی ہزاروں لاکھوں بچے اور بچیاں ہیں، ان کے مستقبل کو سنبھالنا ہے۔ تم نے تو اپنی زندگی میں آگ لگا ہی لی، تو کم از کم امت کے دوسرے بچے تو بچ جائیں اس آگ سے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچے اور بچیوں کی کڑی نگرانی رکھیں، ان کے فون چیک کریں، ان کی ڈائری چیک کریں، ان کے پاس اگر کوئی انوکھی چیز آپ دیکھ رہے ہیں تو اس پر اس کی تفتیش کریں کہ یہ آئی کہاں سے، کس نے بھیجی ہے۔ اس کے اوپر شارٹ کٹ اگر کچھ نام لکھے ہوں، فگر لکھے ہوں تو اس کو ملائیں، ان کو پوچھیں یہ کیا ہے۔ اس پر اگر دل کی تصویر ہو اور تیر اس میں گزر رہا ہو اور زخمی کر رہا ہو تو دیکھیں یہ کون سا تیر ہے، کس نے چلایا ہے۔ یہ سب تحقیقات ماں کے ذمہ خاص طور سے، اس لیے کہ ماں 24 گھنٹے کی نگراں ہوتی ہے گھر کے اندر۔ باپ تو کماتا ہے، شام کو آتا ہے تھکا ہارا سو جاتا ہے، اس کو کیا پتا گھر میں کیا چل رہا ہے۔ جو ماں اپنی بچی کو
فون اکیلے گھٹ گھٹ کے چھپ چھپ کے جو ہے فون کرنے کی پرمیشن دیتی ہے، وہ سب سے بڑی مجرم ہے، وہ سب سے بڑی مجرم ہے۔ اس لیے کہ اس نے اس آگ کو لگنے دیا، اور جب یہ انگارہ بن گئی، شعلہ بن گئی، اب جو ہے کہہ رہی ہے کہ یہ تو آگ لگ گئی، تو آگ لگانے والی تھی کون؟ مجھے معاف فرمائیں، بہت برا لگ رہا ہوگا آپ لوگوں کو اس وقت، لیکن جن جن گھروں کے اندر آگ لگی ہے اور جن جن گھروں کے اندر یہ معاملات ہوئے ہیں، اس میں 100% حصہ وہ عورت ذات کا رہا ہے، ماں کا رہا ہے۔ اس نے ڈھیل دی، اس نے اپنے گھر سے بچی کو دیر تک گھر سے باہر رہنے کی اجازت دی، پڑوسوں میں جانے کی بیٹھنے کی اجازت دی، اس نے جو ہے سہیلیوں سے ملنے کی اجازت دی، اس نے کھلی دل سے اس کو شاپنگ کی اجازت دی، اس نے اس کے ہاتھوں میں مال اور دولت کی فراوانی کی۔ اس میں بہت بڑا حصہ ماں کا ہوتا ہے، باپ کا بھی ہوتا ہے۔ باپ نے مثلا پیسے دے دیے تو ٹھیک ہے، پیسے تو دے دیے، لیکن خرچ کرنے کے لیے تو ماں پرمیشن دے رہی ہے نا، اس کی موجودگی میں وہ گھر سے غائب ہو رہی ہے۔ اس لیے اپنے ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کی نگرانی وہ کڑی کریں، سونے کا لقمہ کھلائیں، اچھے کپڑے پہنائیں، بہترین ان کی تعلیم کریں، لیکن نظر ان پر ایسی کڑی رکھیں کہ ان کو اس بات کا احساس ہو، اوہو ابو کی نظر اللہ کی حفاظت۔ پیار بھی ٹوٹ کے کریں، محبت بھی ٹوٹ کے کریں، کوئی کمی نہ چھوڑیں ان کی تربیت میں، ان کے شوق پورا کرنے میں، جائز شوق ان کے سارے پورے کریں، لیکن وہ آپ سے بے وفائی کریں، وہ آپ کی اولاد ہوتے ہوئے، آپ کی زیر تربیت ہوتے ہوئے غداری کریں، نمک حرامی کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کیسے ہوگا؟ اور پیاری بچیاں اس بات کو اور بچے نہیں سمجھتے کہ وہ ماں جو غلام بے دام رہی، جس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، 2 سال چھاتی سے دودھ پلایا، وہ باپ جس نے اپنی پوری جوانی کو دھوپ میں گزار دیا اور کڑی دھوپ میں زمانے کی اس نے جو ہے 2 پیسے حلال کمائے، اور بچپن سے لے کر جوانی تک بچوں کی بہترین شوق پورے کیے، اچھے کپڑے پہنائے، اچھا کھلایا، اچھی تعلیم دی، یہ ساری کی ساری چیزیں بچی ایک جملے کے اندر رفع دفع کر دیتی ہے۔ اور وہ جملہ وہ اپنے معشوق کا، اپنے عاشق کا کیا جملہ ہوتا ہے؟ بس میں تمہارے لیے جان چھڑک دوں گا، میں تمہارے لیے جو ہے میں خون کے دریا بہا دوں گا۔ بس اس 1-2 جملے میں آ کر وہ ماں باپ کے سارے احسانات بھول جاتے ہیں، ماں باپ کی تربیت بھول جاتے ہیں، ماں باپ کے جو اخراجات کیے ماں باپ نے ہماری تربیت اور تعلیم پر، اس کو بھول جاتے ہیں۔ اور وہ ایک جھوٹا آدمی وہ 150 روپے کی انگوٹھی بھیج دے، 150 روپے کی کوئی ڈائری بھیج دے، قلم بھیج دے، بس اس میں بک جاتے ہیں، گویا بس یہی قیمت تھی ان کی، یہی قیمت تھی، 100 روپے میں بکنے والی یہ چیز تھی۔ ہائے ہائے، کتنے افسوس کا مقام ہے۔ اس لیے ان باتوں میں اس کا خاص خیال رکھیں کہ بچے لو میرج نہ کرنے پائیں، اور ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کو سمجھائیں کہ بیٹا دیکھو، آپ نے جو بات ہمارے سامنے کی، کوئی بات نہیں، اچھا ہوا تم نے کھل کر ہمارے سامنے بات کی، اب ہم آپ کو بتائیں کہ دیکھو، ایک تو یہ کہ آپ کا دل جو اس میں لگا ہے، آپ نے کس چیز کو دیکھا؟ ان کا کوئی کمال دیکھا؟ ظاہری بات ہے کوئی دین تو دیکھا ہی نہیں، کیونکہ یہ تو ابتدا ہی دین کے خلاف ہے، بگننگ ہی دین کے خلاف ہوئی، دین تو دیکھا نہیں، تو یا تو تم نے جمال دیکھا یا گفتگو کا کمال دیکھا، اور تو کوئی کمال نہیں، وہ بھی کچھ کماتا نہیں ہے، کمال تو اس کے اندر ہے ہی نہیں، بس اس کے اندر میٹھے میٹھے بول کا کمال ہے کہ جس نے تمہارے دل کو اپنا دیوانہ بنا دیا، بس یہ کمال ہے، تو یہ تو کوئی کمال نہیں ہوا کرتا۔ جن میٹھے بولوں سے تم کو اس نے اپنا بنا لیا، انہی میٹھے بولوں سے نہ جانے کتنوں کو اس نے اپنا بنایا ہوگا، تو یہ تو کوئی کمال نہیں ہے۔ رہی بات صورت کی، تو صورت تو ڈھلتی چھاؤں ہے، آج وہ تمہیں پیارا لگ رہا ہے، اور کیا پتا تمہاری قسمت میں اللہ پاک نے اس سے زیادہ حور پری خوبصورت رکھے ہیں، تم نے بھی دنیا دیکھی کہا ہے۔ تو بچوں کو یہ سمجھانا چاہیے کہ بیٹا، بچے جو اپنے رفیق حیات اور زندگی کے ساتھی کا انتخاب کرتے ہیں، وہ صرف اور صرف شہوانی بنیادوں پر کرتے ہیں، خوبصورتی کی بنیادوں پر کرتے ہیں، اور ماں باپ جو کرتے ہیں وہ ظاہری وضاحتہ بھی دیکھتے ہیں، وہ بچوں کے اندر کمال بھی دیکھتے ہیں، وہ خاندان بھی دیکھتے ہیں، اور بچوں کے اخلاق بھی دیکھتے ہیں۔ ان سب چیزوں کو دیکھ کر، اس لیے کہ وہ خوبصورتی جس کو دیکھ کر تم دیوانے ہوتے ہو، وہ تو صرف چند منٹ کے لیے کام آنے والی چیز ہے، اس سے لطف اور محبت ہوتی ہے،
باقی اصل چیزیں تو دوسری ہوتی ہیں. تو ماں باپ جو اپنے بچوں کے لیے زندگی کے ساتھی کا انتخاب کرتے ہیں، ایک تو اس میں ان کی برسوں کی دعائیں شامل ہوتی ہیں. تو جب برسوں اللہ سے دعائیں مانگی ہیں تو ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو رد تو نہیں کرتے. ماں باپ کی دعائیں بچے کے حق میں مستجاب ہوتی ہیں. ایک تو دعائیں ہوتی ہیں، دوسری ان کی جو تفتیش اور تلاش اور جستجو کا دائرہ ہوتا ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے. وہ دوستوں سے پوچھتے ہیں، دوستوں کے دوستوں سے پوچھتے ہیں، پڑوسوں سے پوچھتے ہیں، رشتہ داروں سے پوچھتے ہیں، ہر چیز کی کنڈلی نکالتے ہیں. وہ جبکہ بچے بچیاں آپس میں اس قسم کی کوئی چیز کی وہ جو ہے وہ زحمت ہی نہیں گوا کرتے. بچپن میں کوئی کتاب پڑھی تھی اور وہ تھی کچھ ایسی کتاب کہ اس میں ایک واقعہ لکھا تھا. واقعہ یہ تھا کہ ایک نوجوان لڑکا ایک کرائے کے مکان میں رہتا تھا اور سامنے والے کمرے کی ایک کھڑکی اس کی کھڑکی سے کھلتی تھی. ایک مرتبہ اس نے دیکھا کہ اس میں بہت خوبصورت چہرے والی ایک لڑکی کا چہرہ نظر آیا. بس ایک تو چہرہ اور پھر سامنے والی کھڑکی میں نظر آ جائے، یعنی گھر کے سامنے، تو ظاہری بات ہے کوئی محنت کرنی تو پڑتی نہیں. پھر اب جب ادھر دیکھا تو دونوں میں نگاہیں چار ہو گئی. اب جب بھی کھڑکی کھولتے تو چہرے کے دیدار کا ہمیشہ انتظار رہتا. پھر کوئی چھوٹا سا نمائندہ بھی مل گیا، کوئی چھوٹا بچہ، اس کے ذریعے سے چٹھیاں بھی جانے لگی، روکے جانے لگے ادھر سے ادھر. اللہ کی شان، 3 دن تک سامنے والی کھڑکی نہیں کھلی اور وہ چہرہ نظر نہیں آیا. لڑکے کو بڑی تشویش ہوئی. تو 3 دن کے بعد جب چہرہ نظر آیا تو ادھر سے میسج بھی آیا، اور میسج میں یہ لکھا تھا کہ اصل میں میری بیساکھی ٹوٹ گئی تھی. اصل میں لڑکی اپاہج تھی، پیرالائز تھی، کہ میری بیساکھی ٹوٹ گئی تھی جس کے سہارے میں کھڑکی میں کھڑی ہوا کرتی تھی اور چہرہ دکھاتی تھی. تو اب وہ ریپیئر ہونے گئی تھی اور وہ آنے میں دیر ہو گئی، اس لیے میں جو ہے دیدار نہ کرا سکی. تو سوری، مجھے معاف کرنا. بس یہ سننا تھا لڑکے کا. وہ اس نے اپنی ہمیشہ کے لیے کھڑکی بھی بند کر دی اور کمرہ چھوڑ کے بھی فرار ہو گیا. تو صرف چہرے دیکھنے سے یہ دھوکے ہوتے ہیں، یہ دھوکے ہوتے ہیں. اس کو تو لنگڑے پن کا پتہ نہ چلا، صرف چہرہ دیکھ کر دیوانہ ہو گیا، عاشق ہو گیا. اور بچیوں کو صرف چہرے دیکھ کر، باتیں سن کر اندر کے اخلاق کا پتہ نہیں چلتا. وہ تو ظاہر میں لنگڑی تھی، پیرالائز تھی، اور ہم تو یہ جو بچے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ تو باطن کے اعتبار سے، دل کے اعتبار سے لنگڑے لولے ہوتے ہیں. بہرحال آج کی اس مجلس میں بس اتنی ہی بات پر غور کریں کہ ہم اپنے بچوں کے رشتے سکون کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ، بچوں کو اعتماد میں لے کر اور مستقبل کے اونچ نیچ کو سمجھا کر، اگر ان کا کہیں نظر ادھر ادھر ملی ہے تو اس کے نقصانات بتا کر اچھی طرح سے بچوں کے دل سے اس کو ڈسکنیکٹ کرنا چاہیے. اور ماں باپ جس جگہ رشتہ کرتے ہیں، ماں باپ کی اس میں دعائیں بھی شامل ہوتی ہیں، اس میں استخارے بھی شامل ہوتے ہیں، اس میں برکتیں بھی شامل ہوتی ہیں. وہ میرج لائف جو ماں باپ کے مشوروں سے طے ہوتی ہے، یا جس میں ماں باپ کا مشورہ بھی داخل ہوتا ہے، اس میں زیادہ نفع ہوتا ہے. اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے پھول جیسے بچوں کو اللہ تعالیٰ ہر قسم کے جنسی گناہوں سے محفوظ فرمائے. اور اللہ پاک جب ان کا وقت اور ان کی عمر اس مقام تک پہنچے جب ان کے فریضے ہم اپنے کندھوں سے ادا کریں، تو اے اللہ ان بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. اللہ جی، ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں. اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمے سے ہماری حفاظت فرما. میرے پیارے اللہ، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں، لیکن آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگیں، آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں. میرے پیارے رب، آپ ہم سے راضی ہو جائیے، آپ ہم سے راضی ہو جائیے،
آپ ہم سے راضی ہو جائیے اور اپنی محبت دے دیجیے، کامل محبت دے دیجیے، کامل معرفت دے دیجیے، کامل مغفرت دے دیجیے، کامل معافی دے دیجیے۔ اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک بات اس عاجز کو دعا سے پہلے عرض کرنی تھی جو میں بھول گیا، اور اس کو ابھی کہنا مناسب ہے، اس لیے ذرا دھیان سے سن لیں۔ اس عاجز نے بھی ایک دو دفعہ اس بات کو کہا کہ بھئی عید سادگی کے ساتھ منائیں، اور اس کے لیے شاپنگ کے لیے گھروں سے باہر نہ نکلیں، بازاروں کی زینت نہ بنیں، بازاروں میں بھیڑ بھاڑ نہ کریں۔ اور بڑے بڑے امت کے فکر مند، درد مند دل والے احباب، اصحاب، اکابر مشائخ بھی اس بات کو کہہ رہے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، سادگی کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہمارے پاس اگر اللہ پاک نے نئے کپڑے دستیاب اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائے ہیں تو ہم ان کو نہ پہنیں، یا اچھے کپڑے پہن کر ہم عید کی نماز نہ پڑھیں، یا عید کے دن اچھے کپڑے ہم نہ پہنیں۔ سادگی کا مطلب یہ ہرگز نہیں۔ اگر ہم سادگی کا مطلب یہ سمجھیں گے کہ اب کی بار جو ہے میلے کپڑوں کو پہننا ہے، پھٹے ہوئے کپڑوں کو پہننا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے احتجاج کر رہے ہیں، اور اللہ کے سامنے گویا ہم اپنا ایک ماتم کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو گویا برا کہہ رہے ہیں کہ تم نے جو ہے ہمیں خوشحالی نہیں دی، تم نے ہمیں گھر سے نکلنے کا موقع نہیں دیا، لوگ تم دیکھو ہم کالی پٹی پہن کے بیٹھے ہیں اور ہم پھٹے ہوئے کپڑے میلے کپڑوں میں بیٹھے ہیں، ہمیں تمہاری عید پسند نہیں۔ نعوذ باللہ۔ جس اللہ پاک نے ہمیں سحر و افطار کے اندر اچھی اچھی نعمتیں کھلائی، جس اللہ پاک نے سحر و افطار کی ہماری دعائیں سنی ہیں، جس اللہ پاک نے رحمت کے اللہ پاک نے رمضان مبارک کے 3 عشروں کے اندر مخصوص وعدوں کے ساتھ جو ہے اس کو تقسیم کر دیا، جو اللہ پاک کل انشاءاللہ اس کا بیان بھی کریں گے عید سے پہلے، اور شب عید میں اللہ پاک نے کتنوں کی مغفرت کے اعلان کیے۔ جس اللہ پاک نے ہمارے ساتھ یہ سب معاملہ کیا، تو کیا ہم آخر میں آ کر عید کے دن اس سے جو ہے منہ بنا کے بیٹھیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ صرف سادگی کے ساتھ کہنے کا مطلب منشا یہ تھا کہ بھئی بازاروں میں شاپنگ مت کرو، اس لیے کہ دشمنان اسلام، دشمنان دین، دشمنان قوم و ملت ایسے ہیں کہ وہ ہمارے سر پہ ٹھیکرا پھوڑ دیں گے۔ یہ ہے متعدی بیماری، یہ آ رہا ہے اللہ کی طرف سے عذاب۔ وہ تو اس کو سمجھ نہیں رہے، لیکن وہ دیکھیں گے کہ بھئی یہ لوگ نکلے ہیں تو ان کی وجہ سے یہ بیماری میں اضافہ ہوا ہے۔ ایک ٹھیکرا تو پھوڑا ہی ہمارے دعوت تبلیغ کے ساتھیوں پر، اور اوپر سے دوسرا ٹھیکرا پوری امت مسلمہ پہ پھوڑیں گے کہ ان کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے۔ اس لیے امت کو بچانے کے لیے، امت کی عزت کی حفاظت کے لیے درد مند دل والے لوگوں نے اس بات کو کہا کہ بھائی سادگی سے کرنا۔ اس کا مطلب یہ کہ عام دنوں میں عام سالوں میں ہم شادی عید سے پہلے جو بازاروں میں سے رونق ہوتی تھی، بازاروں سے جو خرید کے لاتے تھے، غریبوں میں دیتے تھے، اپنے بچوں کے لیے کچھ چیزیں خرید کے لاتے تھے، کچھ سویٹ ڈشیں تیار کرتے تھے، کچھ اور چیزیں ہوتی تھی، کچھ کپڑے لاتے تھے، تو اب کی بار اول تو بازار کھلے ہوئے نہیں ہیں، اور کھلے ہیں تو ہرگز بھیڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماضی کے جو ہمارے پاس نئے کپڑے، ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی نیا کپڑا شادی بیاہ میں جانے کے لیے، سفر میں جانے کے لیے ہوتا ہی ہے۔ اللہ کا شکر ہے وہ زمانے گئے جب ایک بھی جوڑی آدمی کے پاس نئے کپڑے نہیں ہوتے، تو ہر وقت ہوتے ہی ہیں۔ تو ان کپڑوں میں جو ہے عید کے دن ان کو پہنے، ان میں عید کی نماز پڑھے، اور بچوں کو جو کپڑے اچھے سے اچھے موجود ہوں ان کو پہنائیں، اور غسل کریں اور خوشبو لگائیں۔ تو انشاءاللہ کل جو ہے عید کی تیاری سے متعلق مضمون پر بیان کرنا ہے، لیکن ان باتوں کو یاد رکھنا۔ لہٰذا اگر کپڑے نئے نہ ہوں اور دھلے ہوئے ہوں، اور جو اچھے کپڑے ہیں ان کو بہترین تیار کر کے، ریڈی کر کے، پریس کر کے، اچھی طرح سے واش کر کے ان کو تیار رکھیں تاکہ عید کے دن ان کو پہنا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا۔ السلام علیکم۔